ٹھیک ہے سر، یہ ہو گئے ہم اسٹارٹ. اور پہلے سیشن میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اس کا تھوڑا سا بیک اپ دے دوں، تھوڑا سا ریکیپ دے دوں کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی یوتھ کے اوپر، اور جو نئی جنریشن ہے اس کے اوپر جو مسئلے مسائل وہ فیس کر رہے ہیں اس بارے میں. اور پھر اس کے بعد ٹاپک گھومتا گھومتا ٹیچرز پہ بھی چلا گیا تھا اور باقی چیزوں پہ بھی چلا گیا. تو جس نے اگر وہ دیکھنا ہے تو وہ پہلا سیشن دیکھ سکتا ہے. اور اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. یوسف بھائی میں آپ سے کنٹینیو کروں گا کہ یہ بتائیں، بات ہو رہی تھی ٹیچرز کی اور چیلنجنگ جو ٹیچرز کو چیلنجز فیس ہوتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پاس بے تحاشا انفارمیشن ہے. آپ بھی چونکہ ٹیچرز ہیں تو اس بارے میں آپ آگے تھوڑا کنٹینیو کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. سر میں یہ سمجھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کو صرف اس چیز کو، ٹیچنگ کو ایک ایز اے پروفیشن نہیں لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس تربیتی لحاظ سے زیادہ رکھنا چاہیے تعلیم سے زیادہ. کیونکہ تعلیم جو ہے وہاں پر تو بچے جو ہے، کیونکہ بچوں کا بھی ایک مائنڈ سیٹ گھر سے بنایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سال مکمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کلاس کے اندر چلا جانا ہے یا آپ نے ڈگری حاصل کر لینی ہے. لیکن استاد کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. استاد نے اپنا سلیبس تو کمپلیٹ کروانا ہی ہے اور بچے کو اس کلاس سے پاس آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بچے کا جو پورا سال اپنے ساتھ گزارنا ہے نا، اس کو اس طریقے سے فرنش کرنا چاہیے اس کو کہ وہ آنے والے سال کے لیے پہلے سے زیادہ وہ مثبت رویہ رکھتا ہو، پہلے سے زیادہ وہ کمپیٹنس ہو، پہلے سے زیادہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر بہتر ہو، پہلے سے زیادہ اس کے اندر آداب ہوں، پہلے سے زیادہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھ رہا ہو، پہلے سے زیادہ اس کے پاس نالج ہونا چاہیے اور پہلے سے زیادہ اس کے اندر ایکنالجمنٹ بھی ہونی چاہیے. یہ آپ یہ کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ بچوں کی یہ پتہ تو ہمیں ہے، لیکن ٹیکنیکس آپ کیا یوز کرتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ؟ میں سر جو پرسنلی یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے کلاس کا نا ماحول فرینڈلی ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ آپ فرینڈلی ہوں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا جو سبجیکٹ جو وہاں پر پریزنٹ کرنا ہے یا جو آپ وہاں پر اپنا جو چیز بھی ان کو سکھانے جا رہے ہیں، آپ کی ایک تو اس کے اوپر گرپ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے. اتنا مطالعہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے کہ بچہ کسی بھی اینگل سے آپ کو سوال کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بچوں کی سائیکی کے بارے میں بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی سائیکی کیا ہوتی ہے، کس ٹائم پہ بچے کو کس طرح سے سنبھالنا ہے. سم ٹائم بچے کا موڈ آف ہوتا ہے، سم ٹائم بچہ بہت ہیپی ہوتا ہے، سم ٹائم بچہ شائے ہوتا ہے، سم ٹائم بچہ جان بوجھ کے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ان سبھی جو سینیریوز ہیں ان کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کو، اگر بچہ کس پوائنٹ سے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے تاکہ بچہ آپ سے بدظن بھی نہ ہو اور بچے کی آپ کے ساتھ پہلے سے زیادہ ایک بانڈنگ ہونی چاہیے. میں جو پرسنلی چیز جو کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ پہلے میں اپنا تعارف ان کے ساتھ، جو جیسے کہ فرسٹ کلاس ہے میری، تو میں بچوں کے ساتھ پہلے تعارفی پروگرام تھوڑا سا 5-10 منٹ کا کرتا ہوں. بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھل جاتا ہوں خود جان بوجھ کے تاکہ بچے بھی کھلیں. آپ جب تک خود نہیں کھلیں گے، ہین نہ کریں، بچے ڈس رسپیکٹ نہ کریں آپ کے ساتھ نا. تو جب آپ اس طریقے سے بچوں کو لے کے چلتے ہیں، پھر جب آپ نے سبجیکٹ پڑھانا ہے تو میں جو پرسنلی کرتا آپ کی ہوں میں تھوڑی ان کو آواز یوسف بھائی صرف بیچ میں کٹ گئی تھی، تو وہ جو آپ ڈس رسپیکٹ سے پہلے والا حصہ ہے وہ ذرا دوہرا دیں، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ آپ کا انٹرکنیکٹ اس طرح انٹریکشن ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کے ذہن کے اندر آپ نے اتنا نہیں کھلنا، ان کے ساتھ اتنا بھی فری نہیں ہونا کہ بچوں کو لگے. ان کو آپ نے یہ چیز واضح کرنی ہے کہ آپ ایک استاد بھی ہیں، آپ ایک اچھے سائیکالوجسٹ بھی ہیں بچوں کے، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے اس چیز کا کہ آپ جو چیز پڑھا رہے ہیں وہ صرف کتاب سے نہیں پڑھا رہے، وہ ان کے سائیکی کو دیکھ، ان کے نالج بیس پہ ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے ان کو پڑھا رہے ہیں تاکہ ان کو بچوں کو وہ کلاس کا ماحول فیل نہ ہو کہ بھئی ہم نے اتنے گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا یہ پیریڈ گزارنا ہے کسی طرح سے. بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی پریزنٹیشن ایسی ہو، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ کے پاس اتنے ہوگا اور آپ کے پاس اس حساب سے بچوں کے لیول پہ جا کے جب آپ اس چیز کو سمجھائیں گے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی کتاب سے باہر نکل کے ان کو زیادہ جائیں گے. کتاب کا تو سلیبس آپ نے کروانا لیکن آپ نے اس کے علاوہ جو چیزیں ایڈ کرنی، جو ایڈیشن کرنے، وہ ثابت کریں گے بچوں کے درمیان آپ کی بانڈنگ کس طرح بن سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ذریعہ بھائی آپ بھی ٹیچر رہے، آپ اتفاق کرتے ہیں اسٹریٹجی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا،
میرا خیال ہے میں نے جو نوٹس کیا ہے کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سب کی اپنی ٹیکنیکس، اپنی اسٹریٹجیز، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے اپنے اپنے لوگوں نے طریقے جو ہیں وہ بلڈ کیے ہیں اوور دا ایئرس. جو سکسیسفل ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو ٹیچر ہی نیا ہے، جس کا ایکسپیرینس ہی نیا ہے، وہ آف کورس ایک تجربات کے ایک پروسیس سے گزرتا ہے. لیکن جو ٹیچر اپنے تمام تجربات کے بعد کسی ایک پریکٹس، کسی ایک اسٹریٹجی، کسی ایک طریقہ کار کے اوپر قائم ہو جاتا ہے کہ اچھا اب میں نے اوور دا ایئرز یہ سیکھ لیا ہے کہ کلاس میں کس طریقے سے ایک ایٹماسفیئر جنریٹ کرنا ہے. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ ہر ٹیچر نے اس طرح اوور دا ایئرز ود ایکسپیرینس کچھ نہ کچھ اپنا ایک پلان آف ایکشن بلڈ کیا ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ اپنا یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے ابھی یوسف صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے پہلے سے زیادہ، یعنی فرام دا مومنٹ دا چائلڈ انٹرز اے کلاس ٹو دا مومنٹ دا چائلڈ لیوز دا کلاس، یہ ایک سفر ہونا چاہیے اس بچے کے لیے. وہ سفر آدھے گھنٹے کا بھلے ہو یا 1 گھنٹے کا بھلے ہو، دکھنے میں وقت کے حساب سے، انگریزی والا نہیں، ہاں وہ انگریزی والا سفر بھی اگر ہے تو وہ اس طرح سے سفر ہو کہ اس سفرنگ کا، انگریزی والی سفرنگ کے پروسیس سے نکل کے بھی وہ بچہ جو ہے ایک استاد بن کے نکلے، کم از کم اس لیول کا کہ اس سے پہلے تک وہ شخص جو تھا، وہ بچہ جو آدھے گھنٹے پہلے تھا، وہ آدھے گھنٹے کے بعد اس آدھے گھنٹے پہلے کے بچوں کو کچھ نہ کچھ امپارٹ کر سکتا ہے اپنا نالج، کہ میں نے اس آدھے گھنٹے میں یا اس 1 گھنٹے میں جو سفر طے کیا وہ اتنا خوبصورت سفر تھا کہ اس نے مجھے اتنا سکھایا یا اتنا مختلف شخص بنایا کہ اب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب میں یوسف صاحب کی کلاس میں جاتا ہوں یا میں ضیاب ہاشمی کی کلاس میں جاتا ہوں تو میں ایک اور شخص ہوتا ہوں، اور جب میں نکلتا ہوں تو میں کوئی اور شخص ہوتا ہوں. میں اتنا امپروو ہو چکا ہوتا ہوں نالج وائز، ایٹیکیٹس وائز، مینرزم وائز، کمیونیکیشن وائز. مجھے وہ شخص مجھے اپنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ، اپنے اس نصاب کے ساتھ ساتھ مجھے کیا کچھ سکھا دیتا ہے. وہ مجھے اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، سوال کرنے، سوال کا جواب سننے، بحث کرنے، آرگیومنٹ کو ہینڈل کرنے، ماڈریٹ کرنے، اور ہر اس چیز کے پروسیس سے گزار دیتا ہے وہ ٹیچر، جس پروسیس کا وہ آدھا گھنٹہ جس جو انصاف کے تقاضے ہیں اس آدھے گھنٹے کے. مثال کے طور پہ میں اس چیز کو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسے ایسے خوبصورت ٹیچرز ملے. یعنی پہلے سیشن میں آپ نے گفتگو کی تھی کہ کچھ ٹیچرز آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، کچھ ٹیچرز آپ کہتے ہیں میرے یادداشت سے بھی باہر چلا جائے، کوئی ایسا ایکسپیرینس، ٹف ایکسپیرینس رہا یا مشکل ایکسپیرینس رہا. تو مجھے اتنے خوبصورت ٹیچرز ملے. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے اسکول کے بھی گروپس ہیں واٹس ایپ کے. ہم نے واٹس ایپ پہ بچپن کے اسکول کے بھی گروپس بنائے ہوئے ہیں. ہمارے کچھ دوست یار جو ہیں اس گروپس میں بھی شامل ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ تیسری چوتھی جماعت میں ہمارے ساتھ تھے. اب ہم جب بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اکثر اس گروپ میں کبھی وقت ملتا ہے سب کو، کوئی دنیا کے کون سے کونے میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں، اس گروپ واٹس ایپ نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے. تو 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بات سے بات چلی اور وہ ہم یادوں کے ایک سفر میں چلے گئے. تو اس میں ان سب اسٹوڈنٹس نے کچھ سرٹن ٹائم یاد کیا کہ کیا ذرا تمہیں یاد ہے یہ ہوا تھا، تو فلاں تمہیں یاد ہے ایسے ہوا تھا، تو یہ ہوا. کرتے کرتے اس سفر سے جب ہم گزرے، وہ ایک شہزاد احمد صاحب ہیں، ایک شاعر ہے ہمارے پاکستان کے، لاہور کے. ان کا ایک شعر ہے کہ ایک لمحے میں کٹا ہے مدتوں کا فاصلہ، ایک لمحے میں کٹا ہے مدتوں کا فاصلہ، میں ابھی آیا ہوں تصویریں پرانی دیکھ کر. یعنی شعر کتنا خوبصورت ہے. آپ کسی پاسٹ کی پکچر میں جاتے ہیں تو آپ واقعی میں وہ نوسٹیلجیا کا جو افیکٹ ہے وہ آپ ایکچولی ابزارب کرتے ہیں اپنے اندر، کہ آپ اس سفر میں سے گزر کے آتے ہیں. تو اس گروپ میں کیا ہوا کہ ہم وہ بچپن کے وہ دن
صدیق پبلک اسکول راولپنڈی کے وہ دن جہاں سے ہم پڑھے, ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے, تو ان تمام اساتذہ کا ذکر آیا جنہوں نے ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے اچھے برے تلخ یا شیریں جو بھی تجربہ ہمیں دیا تھا وہ ہم نے وہ ڈسکس کیا, نام لے لے کے ڈسکس کیا, اور کسی کے ٹیچر کے لیے دل سے ایسے دعا نکل رہی تھی سب کے دلوں سے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اس میں انٹرسٹنگ کیا تھی کہ جو استاد یا خاتون ٹیچر جو مجھے پسند تھیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان سب کو بھی پسند آ رہی ہوں, یا وہ ٹیچر ان کو سب کو پسند آ رہا. ان کی ایک خاص شفقت میرے ساتھ اور تھی, ایسا ہوتا ہے, اور بالکل ایسا ہوتا ہے. باقیوں کے ساتھ اتنی, اسی گروپ میں 10-15-20 لوگ ہیں, وہ اسی 10-15 لوگوں میں سب میجورٹی کہہ رہی تھی یار نہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی خاص ان کی محبت تھی. ٹیچرز کے کچھ لاڈلے ہوتے ہیں ہمیشہ, یا ٹیچر ڈسکس نیچرلی ہو جاتا ہے, ضروری نہیں وہ انٹینشنلی کرے, نیچرلی ہو جاتا ہے. ٹیچروں کے کچھ لاڈلے نیچرلی بن جاتے ہیں, روحیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. وہ آئی تھنک ایک کنیکشن ہوتا ہے جو کسی سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے, کسی سے نہیں ہو پاتا. ایسے اب نیچرلی میرے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ کا میں جو شکر ادا کرتا ہوں, جو جیسے میں نے کہا مجھے فخر ہے یہ کہنے میں کہ میرے میجورٹی ٹیچرز کے ساتھ میرا ایک خاص کنیکشن اسٹیبلش ہوتا تھا بچپن سے. میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی خاص کنیکشن اسٹیبلش ہوتا تھا جو اپنی کلاس کے تھے اور جو اپنی کلاس سے سینئر یا جونیئر بھی تھے. تو میں اسکول میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بچہ تھا, اور اب وہ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ جب ایز ٹیچر ہمیں ایسا ایک اسٹوڈنٹ ایک ذریعہ ملتا ہے, تو ایک کوئی احمد بھی ملتا ہے, ایک کوئی یوسف بھی ملتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار احمد کا ٹیچرز کے ساتھ بانڈنگ اور طرح کی ہے, ذریعاب کی اور ہے, یوسف کی اور طرح کی ہے. تو ٹیچرز کے اوپر بھی اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ ہمارے پر کیا افیکٹ آ رہا ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی یہ دیکھتا تھا کہ میرے کچھ ٹیچرز کسی خاص اسٹوڈنٹ کے اوپر زیادہ سختی کرتے تھے, تو آپ یقین کریں کہ میں فری ٹائم میں ان ٹیچرز سے یہ بات کر بھی جاتا تھا. میں کہا کرتا تھا کہ آپ فلاں کے اوپر ذرا ہاتھ سخت رکھتے ہیں, تو وہ مجھے بتاتے تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی اس لیے بیٹے تم نہیں سمجھتے, اس کو اس سختی کی زیادہ ضرورت پیش آ رہی, بالکل صحیح. یا اس کی تربیت میں اس ایلیمنٹ کا ایڈ کرنا مجھے مناسب لگا. اب میں پھر وہ ان سے سن کے سیکھتا تھا, میں کہتا اچھا, یا پھر بیٹا وہ لاتوں کا بھوت ہے, یا وہ لاتوں کا بھوت ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں, اچھا اب میرے گھر میں کیا سین تھا کہ میرے اوپر سختی زیادہ بھی تھی, ٹھیک ہے, اور میری دوستی بھی زیادہ تھی میرے والد صاحب سے بھی, اور میری والدہ سے بھی. میری اب جو میری والدہ سے جو میرا کنیکشن ہے, میرا الحمدللہ میرے کسی بہن بھائی کا میری والدہ سے وہ کنیکشن نہیں ہے. میرا جو کنیکشن میرے والد صاحب سے تھا وہ الحمدللہ میرے کسی بہن بھائی کا نہیں تھا میرے والد صاحب کے ساتھ. اور میرا جو کنیکشن میری سبلنگز کے ساتھ ہے وہ بھی آپس میں ان میں سے کسی کا نہیں ہے. کیونکہ میں نے ایک چیز آبزرو کی, اور جو میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی اس چیز کو ہمارے اس ویڈیو کے تھرو اس چیز کو سمجھیں, کہ میں نے ایک چیز سیکھی وقت کے ساتھ ساتھ کہ میں ایک سٹیپ پیچھے لے لیتا تھا کسی بھی ایکشن کے ریئیکشن میں. میں سڈن امپلسو ریئیکشن دینا روکا اپنے آپ کو, چاہے وہ پازیٹیو کا جواب پازیٹیو سے دینا ہو, چاہے وہ نیگیٹو کا جواب ایک شاک ویو سے نکل کے اس کا ریئیکشن دینا ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ اس چیز نے مجھے ٹرین کیا, اور ایز اے ٹیچر میں نے اس چیز کو اپلائی کیا, تو مجھے اتنا مزہ آیا. میں آپ کو دونوں کو بتاؤں کہ میں جب اسٹوڈنٹس کو دیکھتا تھا تو سب سے پہلا آنسر جو میرے دل میں آتا تھا, مجھے وہ سب ذریعاب نظر آتے تھے. میں اپنے آپ کو یہ تیار کرتا تھا کہ میں 50 ذریعابوں کو پڑھانے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر میں نے ان کو اپنے لیول پہ نہ رکھا, اپنی اس محبت وانٹ, اس شفقت کی وانٹ, اس انڈرسٹینڈنگ کی وانٹ اس لیول پہ نہ رکھا, تو میں ان کے ساتھ زیادتی کر گیا. اور دوسرا ایلیمنٹ میں یہ دیکھتا تھا کہ کون سے ایج اگر گروپ کے تھے یہ جو بچے آپ نے پڑھائے تھے؟ میں نے جو پڑھائے ہیں وہ زیادہ BCS کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, اور یہ بیچلرز آف کمپیوٹر سائنسز. 20-21 سال کہنا بہتر ہوگا. 16-18 جی 19-20 سال. ٹھیک ہے. اور پھر ایک ٹائم آیا جب میں نے
ایک کمپیوٹر سائنسز کو جب پڑھایا، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پڑھاتا تھا، تو اس میں پھر ایج بریکٹ ویری کرتی تھی. کچھ ٹیچرز بھی آتے تھے مختلف اداروں کے، مختلف اسکولز کے. جب کمپیوٹر نے نیا نیا ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت سب کوئی، ہر شخص کو کمپیوٹر سیکھنا واجب ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ وہ باقی کانسیپٹس آبسلیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو میرے پاس ٹیچرز بھی آتے تھے مختلف. انہوں نے فرائض ادا کوئی نہیں کیے، واجبات کہاں سے ادا کریں گے وہ؟ ہاں اب دیکھیں نا، وہ معاش جو ہے وہ واجبات ادا کرا دیتا ہے معاش کی جو ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت ایج ہو جاتی تھی. تو میرے سامنے جب ٹیچرز ایز اے اسٹوڈنٹ آتے تھے تو میں گھبراتا تھا. میں انہیں کہا کرتا تھا کہ آپ کی ایج بھی مجھ سے زیادہ ہے، آپ کا ایکسپیرینس بھی مجھ سے زیادہ ہے، پڑھانے کا بھی، زندگی کا بھی. بالکل. تو جہاں آپ کو لگے کہ میری گفتگو میں یا میرے پڑھانے کے طریقے میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ نے امیڈیٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، تاکہ میں بھی ساتھ ساتھ آپ سے سیکھ کے امپروو ہوتا ہوں. بالکل صحیح. آئی بلیو کہ میں نے وہ وقت زیادہ انجوائے کیا ایز اے ٹیچر جب میں نے اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ پیش کیا. یہ بھی اچھی ٹیکنیک ہے. جب میں نے اپنے آپ کو کوئی ٹیچر سمجھنے کی ناکام کوشش کی ہے تو مجھے میرے سے آدھی عمر کے بچے نے بھی سمجھایا کہ آپ ٹیچر نہیں ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہی پیدا ہوئے تھے اور آپ جائیں گے بھی دنیا سے ایسے. یہ ویسے زیادہ میرا دل کر اس پہ جاؤں کہ جو ٹیچروں کی آپس میں سیاستیں ہوتی ہیں، جو پرنسپل کے پاس آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، اس بارے میں ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ بچے تو چلے سوشل میڈیا اور بچے تو رہ کے، پر ٹیچروں کی اپنے مسائل جو داخلی مسئلے مسائل ہیں وہ تو حل کریں. یہ جو آپ نے نا بڑا ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ چھیڑ لیا ہے. اس پہ ایسے ڈبیٹ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم لوگ اس طرح اس کے اوپر سیشن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے اندر نا کئی ایسپیکٹ آ جاتے ہیں. سم ٹائم یہ ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کا جو سربراہ ہے نا گھر کا، بالکل وہ ٹھیک ہے. کس ٹائپ کا ہے. سب سے پہلے تو اس چیز پہ آ جاتی ہے. اگر تو وہ بندہ واقعی تعلیم دوست ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ یہاں پر بیٹھ کے خدمت کرنی ہے، تو پھر تو وہ آپ سب کو خدمت پہ لگائے گا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں سے صرف پیسہ کمانا ہے اور بچوں کے مستقبل کی پرواہ نہیں کرنی، اور ٹیچروں کا بھی وہ حق رکھنا ہے، میں نے ٹیچروں کو پوری تنخواہیں نہیں دینی، ان کی بھی کٹوتی کرتے رہنا، ٹھیک ہے. اس طرح کے بے شمار کیسز میں نے دیکھے ہیں اور ہماری نظروں سے گزرتے ہیں. اس طرح کے جو یقین کریں کہ ایسے جو تعلیمی ادارے ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ حق نہ دینا ٹیچرز کو، ان کا حق نہ دینا، نو ڈاؤٹ کہ ٹیچرز جو ان کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے. میل ٹیچر اور فیمیل ٹیچر کے پڑھانے کا طریقہ کار، ان کا پریزنٹیشن، بچوں کے ساتھ بیہیویئر، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح. فیمیل ٹیچرز زیادہ تر پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں نا ان کے اندر وہ ہوتی ہیں جو نئی آتی ہیں، جیسے کہہ لیں کہ ٹریننگ آتی ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کو سیلری کم دینی پڑتی ہے. اس کی اور کیا ان وجہ؟ کو ساتھ میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ساتھ یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جب ہم ٹیچر کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہاں سے ایکسپیرینس لیں گے اور کہیں اور جمپ کر جائیں گے اور اپنا یہ ایکسپیرینس شو کر دیں گے. That's interesting. ٹھیک ہے، سسٹر کو، ٹیچر کو اس چیز کا جو ہوتا ہے ایکسپیرینس لینے کے لیے، اس کو اس وقت اس چیز کا نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں سے پیسہ کمانا ہے یا کیا کرنا ہے یا میں نے یہاں پر خدمت کرنی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت اگر جو سمجھدار ٹیچر ہیں وہ اس چیز کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں. وہ کس طرح کہ وہ اپنے نالج کو بھی ساتھ ساتھ گین کرتے ہیں، ایکسپیرینس کو بھی گین کرتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ اپنی بانڈنگ بھی بناتے ہیں. وہ وہاں سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپس میں جو کلیگز ہیں ان کی آپس میں کولیبوریشن کیسی ہونی چاہیے، یہاں پہ منوبلی کس طرح کی ہوتی ہے، آپس میں بات چیت، چغلیاں، شکایتیں، ہیڈ کو، پرنسپل کو کس طرح لگانی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں ساری چلتی ہیں. لیکن ایسے بھی جو تعلیم دوست لوگ موجود ہیں آج بھی ایجوکیشن سسٹم کے اندر، جو ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور اس کو اتنے پیور طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ واقعی اس کو جو ہے نا وہ دینی فریضہ سمجھتے ہیں. ان کو نہ اسی سے غرض ہوتی ہے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ان کو یہ بھی غرض نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے ہم نے اس کو فری میں کچھ دینا ہے یا نہیں دینا. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حتی الامکان بچے کو اگر اسکول کی ٹائمنگ میں سمجھ نہیں نہ آئی تو وہ کہتے ہیں بیٹا آپ گھر پہ آ کے مجھ سے تفصیل سے سمجھ لینا. یہاں تک میں نے ٹیچرز کو دیکھا کرتے ہوئے.
بچوں کے ساتھ وہ اتنا وہ کہہ لیں کہ لوئل ہوتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل کا سوچتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. کئی ایسے بھی میں نے ٹیچرز دیکھے ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں، ان کو اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اور لوگوں کے بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. ان میں بھی کیٹیگریز ہیں. وہ نہ تو اپنے بچے تو ان سے پڑھتے کوئی نہیں، کیونکہ ان کی ہر وقت تو سر کے اوپر ان کے غصہ سوار ہوتا ہے. ہم ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں بچہ بھی ایز اٹ از کرے. وہ یہ نہیں میئر کرتے کہ آپ کی سوچ کا لیول کیا ہے اور بچے کی سوچ کا لیول کیا ہے. آپ اپنی جو سوچ ہے اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بچہ کلاس کے اندر آ گیا، اس نے آپ سے اجازت نہیں لی، ٹھیک ہے، آپ بچے کو فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، تم نے کلاس کے اندر آنے سے پہلے اجازت کیوں نہیں لی؟ ٹھیک ہے، تم نے آ کے میرے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اس طرح کے بھی ٹیچرز موجود ہیں. پھر ایسے ٹیچرز بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں چلو بیٹا ہم ایسا کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی آپ کلاس میں آئیں تو بلند آواز سے السلام علیکم کہیں، یا آنے سے پہلے آپ اجازت لے لیں. پیار سے سمجھاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز یاد رکھنی ہے. میں نے بچہ نہیں بھولتا. لیکن جہاں پر آپ بچے کو جان بوجھ کے ٹریگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بچے جو اسٹوڈنٹ اٹس لائک اے اسپرنگ، آپ جتنا زیادہ دبائیں گے اتنا زور سے اچھلے آپ سے، پھر یہ دور بھاگے گا. ٹیچر کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. جس طرح ٹیچر ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ٹیچر بھی کوشش کرتے ہیں. کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اگر ایک ہمارا جو ویک کولیگ آیا ہے یا نیا ہے ایز اے ٹرینی ہے تو ہم نے اس کو گائیڈ کرنا ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے. پھر وہ اس کو مشورے بھی دیتے ہیں. وہ پھر ڈسکس کرتے ہیں آپس میں اسٹاف روم کے اندر کہ مجھے آج اس کلاس کے اندر مجھے یہ چیز فیس کرنی پڑی ہے، مجھے یہ پرابلم فیس کرنی پڑی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر جو سینئر ٹیچر ہوتے ہیں جو واقعی سنسیئر ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ اس طرح سمجھائیے گا بچوں کو. آپ اپنا اگر آپ نے اس وجہ سے آپ کو یہ فیس کرنا پڑا تو آپ اپنی اس چیز کو چینج کر لیں تاکہ آپ دوبارہ سے آپ کو وہ چیز فیس نہ کرنی پڑے. تو بہت سارے ایسے چیزیں دیکھنے ملتی ہیں کہ جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اسپیشلی جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا نا کہ جو اساتذہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اساتذہ زیادہ تر ان کا تعلق پرائیویٹ کے ساتھ، پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ سرکاری کے ساتھ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ہوتا ہے. کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے یا ہمارا، وہ فیڈ بیک بھی نہیں دیتے. وہ بالکل ان کو ٹھیک. پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جاتے ہوئے صرف رجسٹر کے اوپر اپنی سائن کرنے اور ہم نے نکل جانا. ان کو ٹائم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو یہ بھی نہیں پرواہ ہوتی کہ ہم نے کلاس کے اندر بیٹھ کے کلاس کا حق بھی ادا کرنا ہے. وہ کلاس کے اندر ہی بیٹھ کے مونگ پھلی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کلاس کے اندر بیٹھ کے موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں دیکھ چکا ہوں اچھا. اور یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن جو سرکاری اسکولوں کے اندر بھی ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ جو ہر وقت اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ یار ہم اپنا ہر وقت جو ہے وہ اس چیز میں جو سرو کر رہے ہیں وہ اس کو ایک فریضہ سمجھیں اور اس کے ہمارا کسی کو فائدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ اسکول والوں کو ہو، چاہے وہ ٹیچرز کو ہو، چاہے وہ بچوں کو ہو. ہمارے اس وقت دینے کا ہمیں بھی فائدہ ہونا چاہیے. ہمیں کل قیامت کے دن ہم نے منہ دکھانا ہے، وہاں پر پشیمانی نہیں ہونی چاہیے، شرمندگی نہ ہو ہمیں.